اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علین مظہر العجائب تجدا انکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایت کا یا لیو یا لیو یا لیو۔ اے میرے حبیب علی کو پکارو جو ظاہر ہونے عجائبات کا مرکز ہے، پائے گا تو اسے مددگار اپنے لیے، حاجتوں میں ہر مصیبت اور غم ختم ہو جائیں گے بطفیل ولایت تیری کے یا علی یا علی یا علی۔ کیونکہ مسلمانوں اب تو یا علی کہنا حکم خدا اور رسول سے ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اور بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ اپنے اعتقاد کی ربائی پیش خدمت ہے، پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کشا علی، پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی۔ ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں، ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ مولا زندگی میں مدد کر سکتے تھے، شہادت کے بعد مدد نہیں کر سکے۔ اس سلسلے میں دو ایک معتبر واقعات سن لیں۔ اسانید صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ مرہ بن قیس ایک کافر جو نہایت ہی مالدار صاحب جاہ و مرتبت تھا، اس نے سنا کہ علی ابن ابی طالب نے میرے بزرگ کو قتل کیا ہے۔ یہ 2000 بہادر ساتھ لے کر نجف اشرف آیا اور آپ کی قبر معطر سے بے ادبی کرے۔ نجف کے لوگوں نے مقدور پر شہر کی حفاظت کی۔ آخر یہ ملعون 6 روز کے بعد روضہ عطر میں داخل ہو گیا اور پکار کر کہا، اے علی اٹھ اور میرا مقابلہ کر، تو نے ہی میرے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے، آج بدلہ لینے آیا ہوں۔ بس اتنی گستاخی کرنی تھی کہ روضہ انور سے 2 انگلیاں حیدر قرار کی ظاہر ہوئی اور ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا معروف ہے کہ اس سے انکار کرنا محالات میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہہ دے کہ نجف میں مقیم ہے، وہاں تو مدد کر سکتا ہے، مگر اور کسی جگہ پر مدد کرنا علی المرتضیٰ اور ائمہ کا وظیفہ نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ جس کو سنی تاریخ فرشتہ بھی سن 115 جلد 2 مطبوعہ لکھنؤ فتویٰ عزیزی جلد 74 اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ شہنشاہ دکن برہان نظام شاہ جو 914 عیسوی سے 961 عیسوی تک بادشاہ رہا، اس کا بیٹا عبدالقادر تب محرقہ میں گرفتار ہوا، کافی علاج معالجہ ہوا، حکمہ کے علاج کر ڈالنے
کوئی فائدہ نہ ہوا۔ برہمنوں کے بت خانوں میں صدقات بھجوائے، ہندو اور مسلمان سب دعائیں کرائی گئی، مگر عبد القادر کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ فرشتہ اجل کی انتظار ہونے لگی تو مولانا شاہ طاہر شاہ جو ایران سے دکن تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا محمد و آل محمد علیہ السلام سے استغاثہ کرے، یقیناً مدد کو تشریف لائیں گے۔ برہان نظام شاہ نے مولانا طاہر شاہ سے ہدایات حاصل کی، محمد و آل محمد کے سرکار میں فریاد کی، ادھر عبد القادر دم توڑ رہا تھا، ادھر دعا قبول ہو گئی۔ رات کو جناب رسول خدا اور 12 بزرگ تشریف لائے اور برہان نظام شاہ سے فرمایا تیرا لڑکا ٹھیک ہو گیا، اپنا وعدہ پورا کرنا۔ اب جو بیٹے کے چہرے پر باپ کی نگاہ پڑی تو بیماری غائب اور بچہ میٹھی نیند سو رہا ہے۔ برہان نظام شاہ نے مذہب شیعہ اختیار کیا اور علماء سے واقعہ بیان فرمایا، آج تک یہ خاندان شیعہ اثنا عشری چلاتا ہے، جو ہر قرآن 501 مصنفہ مولانا سید علی حیدر صاحب مرحوم و مغفور مدیحہ رسالہ اصلاح کھجوات صوبہ بہار، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے کتنے بلند و بالا اور عرضہ و اعلیٰ انسان پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ قبلہ مفتی محمد عباس صاحب قبلہ اعلیٰ مقامات نے نظم کیا ہے، جس کو میں نے محوالہ تقریر 21 میں درج کر دیا ہے۔ وہ علی جو دنیا کا مشکل کشا تھا، مسلمانوں نے اس کی قدر نہ کی، جن کو عزت و توقیر رسول خدا کرتے تھے۔ مسلمان انہی کے در پہ آزار ہوئے، مسائب بھی اسی مناسبت سے سنیے۔ علامہ ثبت ابن جوزی اپنی کتاب تذکرہ الخواص صفحہ نمبر 444 میں تحریر فرماتے ہیں کہ بلخ میں ایک شخص اولاد علی سے رہتا تھا، اس کی ایک بیوی اور چند لڑکیاں تھیں، وہ شخص فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے میں شمائت عداد کے خوف سے اپنے بچوں کو لے کر سمرقند کی طرف چلی گئی۔ جب ہم سمرقند پہنچے تو سخت سردی تھی، میں نے اپنی لڑکیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور اکیلی شہر چلی تاکہ ان کے کھانے کے لیے کوئی انتظام کروں۔ میں نے ایک جگہ لوگوں کو ایک شیخ کے گرد جمع دیکھا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ رئیس شہر ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے اپنے حالات بیان کیے، اس نے کہا کوئی گواہ لے آؤ کہ تم اولاد علی سے ہو۔ یہ کہہ کر رئیس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ میں مایوس ہو کر مسجد کی طرف واپس آ رہی تھی کہ راستے میں چند لوگوں کو ایک شخص کے پاس دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ ضامن البلاد یعنی شہر کا داروغہ ہے اور یہ نجوسی سے ہے۔ میں نے بادل نخاستہ اس سے سوال کیا کہ میں سید زادی ہوں، میری بچیاں مسجد میں بیٹھی ہیں۔ شہر کے رئیس نے اولاد علی سے ہونے کے گواہ طلب کیے ہیں۔ پس اس مجوسی نے اپنے خادم کو آواز دی، اسے کہا اپنی مالکہ سے کہو اپنا برقع اوڑھ کر آئے۔ جب اس کی بیوی آئی تو اس نے کہا اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر جا کر مسجد سے اس عورت کی بچیوں کو لے آؤ۔ وہ عورت سیدانی کے ساتھ گئی اور بچیوں کو ساتھ لے آئی۔ ایک علیحدہ مکان اسے دیا اور نہایت ہی
अच्छी तरह खातर वादा की। जब आधी रात हुई तो रईस शहर मुसलमान ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर है, जनाब रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया फगन है। अचानक उसे एक महल ज़मुर्द सब्ज़ रंग का नजर आया। दरियाफ्त किया कि ये महल किसका है। कहा गया कि ये मुसलमान मौक़त के लिए है। उसने आगे बढ़कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने मुंह फेर लिया। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान हूँ। नबी अकरम ने गुस्से से फरमाया, अपने मुसलमान होने का गवाह पेश कर। उसने अर्ज की, मौला, इस वक्त गवाह कहाँ? फरमाया, तुम मेरी बच्चियों से गवाह तलब करता था। जा, ये मकान उसको मिलेगा जिसके यहाँ मेरी बच्चियां मेहमान हैं। बस वो ख्वाब से बेदार हुआ और अपने मुंह पर तमांचे मारने लगा और रोना शुरू किया। आखिर उसने अपने सारे गुलाम शहर में दौड़ाए और कि कहीं से उस सईदानी का पता मालूम करो। आखिर उसे खबर मिली कि वो दरोगा शहर मजूसी के यहाँ है। ये दरोगा के पास आया और कहा, 1000 दिनार ले लो और ये उलविया सैयदा मेरे सुपुर्द कर दो। मजूसी ने कहा, अगर तू मुझे 1,00,000 दिनार दे तो भी तुझे ना दूंगा। ज्यादा असरार करने पर कहा, जो ख्वाब तूने देखा है वही मैंने देखा है और जो महल कसर तूने देखा है वो मेरे लिए कुदरत ने तैयार कराया है। तू अपना इस्लाम जतलाता हो, खुदा की कसम मैं और मेरे घर वाले इस वक्त तक नहीं सोए जब तक कि हम सब उस सईदानी के हाथ मुसलमान नहीं हुए। अब हम पर खुदा की रहमतें बराबर नाज़िल हो रही हैं और रसूल खुदा ने हमें बशारत दी है कि तुमने मेरी औलाद सादात की इज्जत की, लिहाजा जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब करार दी गई है। मगर हाय, मुसलमानों ने आले मोहम्मद को रुला रुला कर मारा। कोई करबला, कोई नजफ, कोई सामरा, कोई काज़मैन, कोई शाम, कोई तूस और कुम में मदफून हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जहाँ सोइए नहीं आगे की औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलैन मज़हर अजाइबे तजदा उनका फिल नवाइबे कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बवलायत का यालियो यालियो यालियो। ऐ मेरे हबीब अली को पुकारो जो ज़ाहिर होने अजायबात का मरकज़ है। पाएगा तू उसे मददगार अपने लिए, हाजतों में हर मुसीबत और गम खत्म हो जाएंगे। बतफ़ैल वलायते तेरी के याली याली याली, क्योंकि मुसलमानों अब तो याली कहना हुक्म खुदा और रसूल से साबित हो गया कि नहीं। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के और बदनसीब देख अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फ़कार का सदका उतार के। अपने एतकाद की रुबाई पेश खिदमत है।
پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کشا علی، پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی، ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں، ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ مولا زندگی میں مدد کر سکتے تھے، شہادت کے بعد مدد نہیں کر سکے۔ اس سلسلے میں ایک معتبر واقعات سن لیں۔ اسانید صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ مرہ بن قیس ایک کافر جو نہایت ہی مالدار صاحب جاہ و مرتبت تھا، اس نے سنا کہ علی ابن ابی طالب نے میرے بزرگ کو قتل کیا ہے۔ یہ 2000 بہادر ساتھ لے کر نجف اشرف آیا اور آپ کی قبر معطر سے بے ادبی کرے۔ نجف کے لوگوں نے مقدور پر شہر کی حفاظت کی۔ آخر یہ ملعون 6 روز کے بعد روضہ عطر میں داخل ہو گیا اور پکار کر کہا، اے علی اٹھ اور میرا مقابلہ کر، تو نے ہی میرے ابا و اجداد کو قتل کیا ہے، آج بدلہ لینے آیا ہوں۔ بس اتنی گستاخی کرنی تھی کہ روضہ انور سے 2 انگلیاں حیدر قرار کی ظاہر ہوئی اور ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا معروف ہے کہ اس سے انکار کرنا محالات میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہتے کہ نجف میں مقیم ہے، وہاں تو مدد کر سکتا ہے، مگر اور کسی جگہ پر مدد کرنا علی المرتضیٰ اور ائمہ کا وظیفہ نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ جس کو سنی تاریخ فرشتہ بھی سن 115 جلد 2 مطبوعہ لکھنؤ فتویٰ عزیزی جلد 74 اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ شہنشاہ دکن برہان نظام شاہ جو 914 عیسوی سے 961 عیسوی تک بادشاہ رہا، اس کا بیٹا عبدالقادر تب محرقہ میں گرفتار ہوا۔ کافی علاج معالجہ ہوا، حکمہ کے علاج کر ڈالنے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ برہمنوں کے بت خانوں میں صدقات بھجوائے، ہندو اور مسلمان سب دعائیں کرائی گئی، مگر عبدالقادر کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ فرشتہ اجل کی انتظار ہونے لگی تو مولانا شاہ طاہر شاہ جو ایران سے دکن تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا محمد و آل محمد علیہ السلام سے استغاثہ کریں، یقیناً مدد کو تشریف لائیں گے۔ برہان نظام شاہ نے مولانا طاہر شاہ سے ہدایات حاصل کی، محمد و آل محمد کے سرکار میں فریاد کی، ادھر عبدالقادر دم توڑ رہا تھا، ادھر دعا قبول ہو گئی۔ رات کو جناب رسول خدا اور 12 بزرگ تشریف لائے اور برہان نظام شاہ سے فرمایا، تیرا لڑکا ٹھیک ہو گیا، اپنا وعدہ پورا کرنا۔ اب جو بیٹے کے چہرے پر باپ کی نگاہ پڑی تو بیماری غائب اور بچہ میٹھی نیند سو رہا ہے۔ برہان نظام شاہ نے مذہب شیعہ اختیار کیا اور علماء سے واقعہ بیان فرمایا، آج تک یہ خاندان شیعہ اثنا عشری چلاتا ہے، جو ہر قرآن 501 مصنفہ مولانا سید علی حیدر صاحب مرحوم و
و مغفور مدیحہ رسالہ اصلاح کھجوات صوبہ بہار۔ سبحان اللہ، خالق کائنات نے کتنے بلند و بالا اور عرضہ و اعلیٰ انسان پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ قبلہ مفتی محمد عباس صاحب قبلہ اعلیٰ مقامات نے نظم کیا ہے، جس کو میں نے محوالہ تقریر 21 میں درج کر دیا ہے۔ وہ علی جو دنیا کا مشکل کشا تھا، مسلمانوں نے اس کی قدر نہ کی جن کو عزت و توقیر رسول خدا کرتے تھے۔ مسلمان انہی کے در پہ آزار ہوئے، مسائب بھی اسی مناسبت سے سنیے۔ علامہ ثبت ابن جوزی اپنی کتاب تذکرہ الخواص صفحہ نمبر 444 میں تحریر فرماتے ہیں کہ بلخ میں ایک شخص اولاد علی سے رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور چند لڑکیاں تھیں۔ وہ شخص فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، میں شمائت عداد کے خوف سے اپنے بچوں کو لے کر سمرقند کی طرف چلی گئی۔ جب ہم سمرقند پہنچے تو سخت سردی تھی۔ میں نے اپنی لڑکیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور اکیلی شہر چلی تاکہ ان کے کھانے کے لیے کوئی انتظام کروں۔ میں نے ایک جگہ لوگوں کو ایک شیخ کے گرد جمع دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ رئیس شہر ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے اپنے حالات بیان کیے۔ اس نے کہا، کوئی گواہ لے آؤ کہ تم اولاد علی سے ہو۔ یہ کہہ کر رئیس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ میں مایوس ہو کر مسجد کی طرف واپس آ رہی تھی کہ راستے میں چند لوگوں کو ایک شخص کے پاس دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہ یہ ضامن البلاد یعنی شہر کا داروغہ ہے اور یہ نجوسی سے ہے۔ میں نے بادل نخاستہ اس سے سوال کیا کہ میں سید زادی ہوں، میری بچیاں مسجد میں بیٹھی ہیں۔ شہر کے رئیس نے اولاد علی سے ہونے کے گواہ طلب کیے ہیں۔ پس اس مجوسی نے اپنے خادم کو آواز دی، اسے کہا، اپنی مالکہ سے کہو اپنا برقع اوڑھ کر آئے۔ جب اس کی بیوی آئی تو اس نے کہا، اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر جا کر مسجد سے اس عورت کی بچیوں کو لے آؤ۔ وہ عورت سیدانی کے ساتھ گئی اور بچیوں کو ساتھ لے آئی۔ ایک علیحدہ مکان اسے دیا اور نہایت ہی اچھی طرح خاطر تواضع کی۔ جب آدھی رات ہوئی تو رئیس شہر مسلمان نے خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے، لواء الحمد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فگن ہے۔ اچانک اسے ایک محل زمرد سبز رنگ کا نظر آیا۔ دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا گیا کہ یہ مسلمان موقت کے لیے ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہوں۔ نبی اکرم نے غصے سے فرمایا، اپنے مسلمان ہونے کا گواہ پیش کر۔ اس نے عرض کی، مولا اس وقت گواہ کہاں؟ فرمایا، تم میری بچیوں سے گواہ طلب کرتا تھا۔ جا، یہ مکان اس کو ملے گا جس کے ہاں میری بچیاں مہمان ہیں۔ پس وہ خواب سے بیدار ہوا اور اپنے منہ پر تمانچے مارنے لگا اور رونا شروع کیا۔ آخر اس نے اپنے سارے غلام شہر میں دوڑائے اور کہ کہیں سے اس سیدانی کا پتہ معلوم کرو۔ آخر اسے خبر ملی کہ وہ داروغہ شہر مجوسی کے ہاں ہے۔ یہ داروغہ کے پاس آیا اور کہا، 1000 دینار لے لو اور یہ
उलविया सैयदा मेरे सुपुर्द कर दो। मजूसी ने कहा, अगर तू मुझे 1,00,000 दिनार दे तो भी तुझे ना दूंगा। ज्यादा इसरार करने पर कहा, जो ख्वाब तूने देखा है वही मैंने देखा है, और जो महल्लो कसर तूने देखा है वो मेरे लिए कुदरत ने तैयार कराया है। तू अपना इस्लाम जतलाता हो, खुदा की कसम मैं और मेरे घर वाले इस वक्त तक नहीं सोए जब तक कि हम सब उस सैयदानी के हाथ मुसलमान नहीं हुए। अब हम पर खुदा की रहमतें बराबर नाज़िल हो रही हैं और रसूल खुदा ने हमें बशारत दी है कि तुमने मेरी औलाद सादात की इज्जत की, लिहाजा जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब करार दी गई है। मगर हाय, मुसलमानों ने आले मोहम्मद को रुला रुला कर मारा। कोई करबला, कोई नजफ, कोई सामरा, कोई काज़मैन, कोई शाम, कोई तूस और कुम में मदफून हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अक्खां जा सोई ने आगे की